وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ عزیز بھائیو، ویسے تو پچھلے کچھ خطبات جمعات سے ہمارا موضوع سورۃ الحجرات تھا، لیکن وہ موضوع انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے اگلے جمعہ انشاءاللہ۔ آج آپ بھائیوں کے سامنے ایک بڑا اہم ترین موجودہ جو اس وقت زیر بحث موضوع ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہی
کہ کیسے اس موضوع کو اپنی یہ چھوٹی جنریشن، یہ ینگ جنریشن، یہ بچے جن کے اذہان، جن کے قلوب، جن کے دل و دماغ میں ہم نے اسلام کی چاشنی بٹھانی تھی، جن کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروانا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا دین، اس کے احکام اور اس کے نواہی اور اس کے فضائل مناقب وہ بتانے تھے، ہمیں ایسے جھنجھڑوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ واقعتاً ہی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قوم، یہ ایوانوں میں بیٹھنے والے، پارلیمنٹوں میں بیٹھنے والے، مسلمانوں کے یہ سروں پہ مسلط ہونے والے، یہ واقعتاً ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، یا یہ وہ قوم لوط کے افراد کے باقیات تو نہیں ہیں، وہ فحاشی عریانی کرنے والے لوگ، یہ ان کی نسلوں میں سے تو نہیں ہیں کہیں، جن پر رب تعالیٰ نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش کی تھی۔ اللہ اکبر، کس بات کا تذکرہ کریں، کس کے سامنے یہ رونا روئیں، کس کے سامنے جا کے التجائیں لے کے جائیں، کس کو بتائیں اور کس کو جگائیں کہ خدا را یاد کرو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کا خوف کرو، یہ یورپی ممالک کی ڈگر پہ چل کے اسلام کو شرمندہ نہ کرو، محمد ذیشان علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو جھکاؤ نہیں، خدا را۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس وقت یہ ٹرانسجینڈر والا جو موضوع ہے یہ بڑا زیر بحث ہر زبان پہ۔ ہمارے ان بیچارے بزرگوں کو کیا پتا یہ کیا بات ہے، یہ کیا موضوع ہے، یہ ٹرانسجینڈر کیا ہے۔ میں اپنے سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ چلو کچھ نہیں تو ہمارے یہ بزرگ اللہ کے گھروں میں آ کے دعائیں تو مانگے کہ یا اللہ ہم کس دور میں ہمارا انتخاب ہو گیا، یا اللہ اس دور کی ان گھنونی حرکات کرنے والوں کو اللہ ان کو ہدایتی عطا فرما دے، یا اللہ یہ واضح طور پہ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی۔ ٹرانسجینڈر دو لفظ ہیں انگلش کے، ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا اور جینڈر کا مطلب جنس۔ جنس کو تبدیل کرنے کا باقاعدہ طور پہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے، پارلیمنٹ میں بل پاس ہو گیا ہے، سائن ہو گئے ہیں، ہمارے حکمرانوں نے اجازت دے دی ہے۔ کیا ہے ٹرانسجینڈر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مرد بنایا ہے وہ مرد نہیں بننا چاہتا تو اجازت ہے وہ عورت بن جائے، جس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت بنایا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ذکر والانثى، کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے خلق الزوجین، جس نے جوڑا جوڑا بنایا، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ کہتا نہیں نعوذ باللہ میں اپلیکیشن دیتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ میں نے مرد نہیں بننا تھا، مجھے تو عورت جیسی فیلنگز ہیں،
میں عورت بننا چاہتا ہوں، مجھے عورت بننا چاہیے تھا، آپ بل پاس کر دیں، آپ مجھے لکھ دیں کہ جاؤ اپنے آئی ڈی کارڈ پہ اپنا نام احمد تجمل کی جگہ پہ کوثر زینب لکھوا لو۔ اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ لمبی لسٹ ہے، اللہ کی قسم لمبی لسٹ ہے اس کے نقصانات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مالک اور وہ خالق کہ جس کو ظاہری مرد کا چہرہ عورت جیسا پسند نہیں ہے، ظاہری چہرہ، بھائی جنس تبدیل کرنا تو دور کی بات ہے نا، ہم ان پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کو مردوں کے اندر عورتوں والی حرکات و سکنات پسند نہیں ہیں۔ ہم اس رب کائنات کے بندے ہیں اور اس کی مخلوق ہیں کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں جیسی حرکات کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں جیسی حرکات کرتے ہیں۔ حرکات و سکنات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المشبہات من النساء بالرجال، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں پر لعنت فرماتے ہیں جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں، جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے مردوں پر بھی لعنت کرتے ہیں، ان مردوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے جو عورتوں جیسی حرکات کرتے ہیں اور جنہوں نے عورتوں جیسی مشابہت اختیار کی ہوئی۔ مرد ہے، عورتوں جیسے کپڑے پہن لیے، عورتوں جیسی چال چلنا شروع کر دی، عورتوں کی طرح بولنا شروع کر دیا، عورتوں جیسے سٹائل اور انداز اپنانا شروع کر دیے، آسمان والے رب کی طرف سے اس پہ لعنت برستی ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں کہ جس رب کو تمہارے چلنے کا انداز عورتوں جیسا پسند نہ ہو، جس رب کو عورتوں کے انداز پسند نہ ہو مردوں جیسے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنس کو تبدیل کیا جا رہا ہے کہ جاؤ لکھوا دو جا کے۔ یہ اللہ کی قسم، یہ ان کافروں کی، یہودیوں کی، پوری دنیا کے گماشتوں بدماشوں کی یہ بہت بڑی ایک سازش تھی جو بڑی دیر سے کر رہے تھے، جو آج کامیاب پاکستان مسلمان اسلامی ملک کے اندر یہ کامیاب ہو گئی ہے۔ اب نام لکھوائے گا، یہ کوثر لکھوائے گا، یہ زینب لکھوائے گا، یہ جناب اپنا نام کوئی بھی عورتوں جیسا لکھوا کے آئی ڈی کارڈ بنوا کے جا کے پیش کرے گا کہ جناب مولانا صاحب یہ دیکھو میں عورت ہوں، میرا آئی ڈی کارڈ بتا رہا ہے، میری گورنمنٹ نے مجھے اجازت دے دی ہے، اب میں جناب فلاں مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، آئیے میرا نکاح کریں، مولوی صاحب میرا نکاح پڑھائیں، مولوی صاحب مجھے اجازت ہے۔ سب سے پہلا اللہ کی قسم گھنونا کھیل یہ کھیلا جائے گا۔ اور کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ نکاح باقاعدہ طور پہ ایک نکاح ہو چکا ہے، مرد کا مرد کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے۔ او بھائی، لوط علیہ السلام کی قوم نے لوطی کام کیے، لوطی فعل کیے، وہ گندے گھنونے فعل کیے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے وہ گندا فعل کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم مرد مرد کے ساتھ زنا کرنے والا فعل انہوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے پوری بستی کو اٹھایا آسمان سے کہ جا کے زمین پہ پٹک دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ یہاں پر ہم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اجازت نامہ دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کی اپنی فیلنگز ہیں، ان کے اپنے جذبات ہیں، ہم ان کو اجازت دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے۔ اللہ کے قرآن کو اللہ کی قسم ہم نے بالکل، ہم تو کہتے ہیں نا بڑے بڑے یہ کافر اللہ رب العالمین کی، اللہ کے رسول کی گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان حکمران، یہ اس سے بڑی اور گستاخی کیا ہو سکتی؟ مرد عورت والا آئی ڈی کارڈ بنوا کے گرلز ہاسٹل میں جا کے رہائش پذیر ہو سکتا ہے،
وہاں پہ جا کے رہے, اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا میرا آئی ڈی کارڈ بتا رہا ہے میں مرد نہیں ہوں, میں عورت ہوں, مجھے بتائیں کیا غیرت باقی بچی ہے, مجھے بتائیں کیا دین کا, اللہ کی قسم کیا جنازہ نہیں نکل گیا. اور اس کے اندر جناب سارے گونگے شیطان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے. میرے عزیز بھائیو, فحاشی عریانی کتنی خطرناک چیز ہے. یہ فحاشی عریانی کو فروغ دیا جا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا, کہ جب کسی قوم کے اندر فحاشی عریانی عام ہو جائے گی, علی اعلان فحاشی کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ رب العالمین کے دین کی دھجیاں بکھیریں گے, علی اعلان فحاشی عریانی کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کون سی سزا دے گا؟ بے حیائی کی کون سی سزا اللہ ان کو دے گا؟ علی اعلان فحاشی. اس سے بڑی اور فحاشی کا اعلان کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں تو. عورتیں عورتوں سے نکاح کر سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انہ خلق الزوجین الذکر والانثی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے, مذکر اور مؤنث. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی. اللہ فرماتے ہیں انسانوں یاد رکھو, انا خلقناکم من ذکر وانثی, ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. ہم نے مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے, جوڑا جوڑا اللہ نے بنایا ہے. اور یہ جنگ لڑ رہے ہیں, اللہ کی قسم یہ اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. اور اللہ کے ساتھ لڑی ہوئی جنگ یاد رکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کو نیست و نابود فرما دیتا ہے. اور یاد رکھیں خاموش نہیں بیٹھنا ہر بندے کی ذمہ داری ہے. اس دعوت کو پھیلا دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو, فحاشی عریانی کو روکنے کے لیے. یہ آج آپ کے پاس ایک بہت بڑا اللہ کی قسم دعوت کا آلہ موجود ہے, استعمال کرو, اس کا اچھا استعمال کرو. بتاؤ دنیا والوں کو ہم محمدی کھڑے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سپاہی کھڑے ہیں, ہم اللہ رب العالمین کے دین کے اندر یہ ایسی خباثتیں اور حرام زدگیاں انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. واتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈر جاؤ, جتنی دعوت دے سکتے ہو اتنی اللہ کے دین کی دعوت دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ورنہ یاد رکھو اللہ نے فرما دیا ہے واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اللہ کے اس عذاب سے ڈر جاؤ کہ جب وہ اللہ کا عذاب آئے گا تو ظالم ظلم کرنے والے صرف وہ اس کا شکار نہیں ہوں گے, پوری قوم شکار ہو جائے گی. اللہ کے عذاب کا شکار پوری قوم ہو جائے گی, خاموشی سے بیٹھنے والا بھی شکار ہو جائے. میرے عزیز بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یاد رکھو کہ جب عریانی فحاشی عام ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیں گے, طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیں گے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا, اور اللہ ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا ان کے بزرگوں نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہو. کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جرم کیا ہے؟ فحاشی ہے, عریانی ہے, بے حیائی ہے, بد کرداری ہے. اب آپ اگر اس چیز کو دیکھ لیں تو فحاشی کیا ہے؟ ان ظالموں نے, فحاشی عریانی پھیلانے والوں نے اللہ رب العالمین کے گھروں کو نہیں چھوڑا, اللہ کی مسجدوں کو نہیں چھوڑا. اللہ کے گھروں کے اندر یہ فحاشی عریانی دے کے ان موبائل فونز کے اندر, آج اگر ایک نوجوان اپنے موبائل فون کی میموری کو چیک کرے, اگر تو اس کے اندر اس کو پورا اسلام ملے تو خوش نصیب ہے وہ. اگر اس موبائل فون کے اندر اس کو انڈین گانے اور فلمیں اور گندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے اس کو کلچر ملیں, اگر تہذیب ملے, اور اس کے اندر اگر گندے کلپ ملیں,
تو پھر یاد رکھیں ان کافروں کی ان کی سازش اللہ کی قسم کامیاب ہو گئی ہے. ودوا لو تکفرون کما کفروا, اللہ کے قرآن نے فرمایا ودوا لو تکفرون کما کفروا. ان ساری دنیا کے کافروں کی کوشش کاوش یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان, یہ اسلام پہ چلنے والے مسلمان, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والے, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کھڑے ہونے والے, ودوا لو تکفرون, یہ تمہیں اپنی طرح کا کافر بنا کے اپنی صف میں کھڑا کرنا چاہتی, یہ تمہارے اندر سے اسلام کو کھینچ لینا چاہتی. اور آج کامیابی ہے ان کی نظر آ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جناب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بل پہ کتنے لوگ راضی ہیں, اور ظالموں کبھی پوچھو تو صحیح, جنہوں نے اسلام پڑھا ہے ان سے پوچھو, بہانے کیا بنائے جا رہے ہیں. مخنثوں کو, خواجہ سراؤں کو حقوق دلانے کے لیے ظالموں اسلام پڑھو. اللہ کی قسم اسلام کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین اور اسلام تو یہ ہے کہ انہوں نے تو غیر مسلم جو تمہارے اندر بستے ہیں انہوں نے تو ان کے حقوق پورے پورے بیان کر دیے. تمہارے گھروں کے اندر یہ خواجہ سرا اگر پیدا ہوا ہے تو کس کی مرضی سے ہوا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا ہے, آزمائش کے لیے ہے, امتحان کے لیے بنایا ہے. یاد رکھیں مخنث دو طرح کا ہوتا ہے, مردوں میں سے مخنث ہوتے ہیں, عورتوں میں سے مخنث ہوتے ہیں, یہ حقیقت ہے. اب جو مخنث اپنے آپ کو ظاہر کر کے کہتا ہے ان بیچاروں کا کیا قصور تھا, ہاں کیا مطلب ہے, کس پہ انگلی اٹھائی, خالق کائنات پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے. ان کو مخنث کیوں پیدا کیا, ہم ان کو بنائیں گے مرد, لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں مرد کو مرد بنایا ہے؟ اس بیچارے کو عورت جیسی جو ضروریات ہیں وہ چاہیے تھیں, ان کو بننے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ کی قسم یہ میں کہتا ہوں اللہ رب العالمین کی طرف یہ باقاعدہ طور پہ اعتراض اٹھا ہے. اللہ کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جس رب نے بنایا ہے نا, یاد رکھیں سنیں غور سے, جس رب نے مخنث کو مخنث بنایا ہے نا, آج اس کو خسرا بولتے ہیں, یہ خواجہ سرا, اس کو بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا ہے نا. اس کو ظاہر کس نے کیا ہے؟ اللہ نے ظاہر کیا کسی کو؟ اللہ نے ظاہر نہیں کیا. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو لباس دیا ہے نا, اس میں بڑے بڑے راز چھپائے ہیں رب نے. اس نے رب نے چھپایا تھا, ظاہر کر دیا اپنے آپ کو. جو جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے تو انہوں نے یہ کام ہی کرنے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے عزیز بھائیو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جنس بنائی ہے نا, یہ جب سے دنیا بنی ہے نا تب سے چلی آ رہی ہے. یاد رکھیں تو پہلے ادوار کے اندر کئی سارے افراد ایسے تھے جن کو اللہ نے مخنث بنایا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا. اللہ نے ان کو انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کا راز رکھا ہے. وہ خالق کائنات تو تمہارے سارے رازوں کو چھپانے والا ہے. تم اگر عورتوں جیسا بریوا بنا کے باہر آ کے ڈانس کرنا شروع کر دو, ناچنا شروع کر دو, لوگوں سے مانگنا شروع کر دو, تو پھر اللہ نے تمہارے مقدر میں ذلت ہی رکھی, اور کیا رکھے گا اللہ. محنت کرو, مزدوری کرو, کماؤ. نہیں شادی کے قابل رب نے بنایا, نہ کرو. نہیں بنایا, رب نے نہیں بنایا, نہ کرو. امتحان کس چیز کا نام ہے؟ صبر کس چیز کا نام ہے؟ عورتوں کو اللہ نے مخنث بنایا ہے. میرے عزیز بھائیو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنسوں کو تبدیل کرنے والے, یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کی قسم یہ جنگ کا اعلان ہے. اور یہ فحاشی اریانی کو جو ہوا دی جا رہی ہے, یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر فحاشی اریانی کو عام کریں گے, فحاشی اریانی کے اڈے کھولیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا, آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب دنیا میں اللہ ذلیل کر رہا ہے کہ نہیں؟ اریانی فحاشی کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث کو یاد رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس قوم کو ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کریں گے, ان کے بزرگوں نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا. ڈینگی کا نام سنا تھا کبھی؟ کرونا کبھی ہم نے دیکھا تھا, سنا تھا کبھی؟
ہاں جی، یہ وائرسیں جتنی ساری آ رہی ہیں، جتنے جناب یہ ایسی بیماریاں ہیں، ڈاکٹرز بڑے بڑے بیٹھ کے ڈائگنوز نہیں کر پا رہے، تشخیص نہیں ہو رہی، اسے بیماری ہے کون سی بیماری ہے کوئی پتہ نہیں۔ پہلے دور کے بزرگ سر میں درد ہوا، بخار ہوا، تھوڑا سا جسم میں درد ہوا، اچھی عمر پائی، اچھی بہترین زندگی گزار کے گئے، اپنے آپ کو عریانیوں سے دور رکھا، فحاشیوں سے دور رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور رکھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جناب بزرگ 95 سال کے یہ جناب ابھی موجود ہیں، بڑے ہٹے کٹے کیا ہیں؟ اسلام دین کے مطابق زندگیاں گزار لیں، اللہ کی قسم عمریں اللہ ان میں برکتیں دے گا، اللہ جوانیوں میں برکتیں دے گا، اللہ خوبصورتیوں میں برکتیں دے گا، اللہ مالوں میں برکت دے گا۔ رب کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ، آسمان والا رب انشاءاللہ برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے۔ ہاسپٹلز میں چلے جائیں آپ کو کیسی بیماریاں سننے کو ملیں گی۔ ہسپتالوں کے اندر رش اتنا ہے، مریضوں کے لیے جگہ نہیں ملتی، ایک بیڈ پر 2 مریضوں کو ڈالا ہو، ایک بیڈ پہ۔ جواب دے رہے ہیں چلے جاؤ کسی اور ہاسپٹل میں چلے جاؤ، پرائیویٹ ہاسپٹل وہ بڑے پڑے ہیں، سرکاری ہاسپٹل وہ بڑے پڑے ہیں۔ کس وجہ سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے عزیز بھائیو، ہم کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ ہر بندہ صرف اپنے آپ کو دیکھ لے اور اپنے گھر کو دیکھ لے۔ دیکھیے کہ میری بیٹی جوانی کی دہلیز پہ پاؤں رکھ رہی ہے، میرا بیٹا جو جوان ہو رہا ہے میں نے اس کی تربیت کس طرح کیا ہے، میرے بیٹے کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، میری بیٹی کے جو دن رات کیسے ہیں، میری بیٹی ٹیلی ویژن گھر میں نے جو اس کو سجا کے بنا کے سنوار کے جو میں نے دیا ہوا ہے، تھوڑا سا نظر رکھیں کہ میری بیٹی کون سا چینل دیکھ رہی ہے، میرا بیٹا کون سا چینل دیکھ رہا ہے، کون سا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اس ڈرامے کے اندر کیا سبق ہے۔ ہم نے سبق بھی سیکھے تو کن سے؟ ان کنجروں سے۔ سبق آموز ڈرامہ ہے، فلم آؤ آپ کو دکھاتے ہیں، بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن کے بارے میں فرمایا، ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ آپس میں نصیحتیں کیا کیجئے، ایک دوسرے کو قرآن کی نصیحتیں کریں، یہ تمہیں فائدہ دے گا۔ یہ کہتا نہیں ڈرامہ فائدہ دے رہا ہے، زندگی یکسر بدل گئی ہے۔ کیسے؟ فلاں ڈرامہ دیکھا ہے، فلاں بندے کی زندگی بدلی۔ یاد رکھو اللہ کی نافرمانیوں میں زندگیاں بدلا نہیں کرتی، زندگیاں تباہ ہوا کرتی ہیں۔ آج دیکھ لیں اس چیز کا نتیجہ ہے کہ جناب لوگ اس بات پہ اللہ کی قسم خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ جو ٹرانسجینڈر کا جو بل پاس ہوا ہے، اس پہ گماشتے بدماش جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ پہنچ رہے ہیں لوگ جناب اپنے آپ کو تبدیل کروانے کے لیے، اجازت مل گئی ہے۔ اللہ کے قرآن سے دوریاں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دوریاں ہیں، اللہ کے دین سے دوریاں ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اگر زندگیوں کو بدلنا ہے، اگر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنی ہے تو آئیے اللہ کا قرآن پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں، زندگیاں انشاءاللہ بہترین ہو جائیں گی، زندگیاں خوشیوں سے بھر جائیں گی۔ ورنہ پھر تیار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ پھر یاد رکھو اللہ نے فرمایا انتظار کرو اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب کے کوڑے برسنے والے ہیں اور برس بھی رہے ہیں، کوئی محسوس کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک اتنے فتنے ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے گھروں کی چھتوں پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ الا ترون ما ارا، کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ فرمایا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جو آپ کو دکھا رہا ہے ہمیں نہیں دکھا رہا، آپ کو رب دکھاتا ہے، آپ ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں بتائیے آپ کو رب نے کیا دکھایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی لأری الفتنہ تقع خلال بیوتکم کوقع المطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے اتنی تیزی سے آ رہے ہیں، فتنے اتنی تیزی سے آ رہے ہیں جس طرح قیامت قریب آ رہی ہے، فتنے اس قدر آ رہے ہیں جس طرح بارش ہوتی ہے نا، بارش اس کے قطرات جتنی تیزی سے آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں نا، اس طرح میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، میری امت کے اندر فتنے اس تیزی سے آئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے اندر قیامت کے قریب فتنے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح، جس طرح اندھیری رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے نا، اس طرح فتنے میری امت کو ڈھانپ لیں گے۔
یہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں. اور آج جناب یہ جو اتنا بڑا گھنونا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، اس کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے. پاکستان کا بیشتر حصہ ڈوب گیا، آج بھی وہ لوگ اللہ کی قسم اپنے بچوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں. آج پانی کی لہروں سے بچے تو بیماریوں میں آ گئے، بیماریوں کی وجہ سے مچھروں نے کھا کھا کے ان کو قتل کر دیا، ختم کر دیا. آج وہ قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہاں ایوانوں میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ہم جناب بالکل ٹس سے مس نہیں ہیں. ہماری مسجدوں میں کوئی رش نہیں، کوئی اللہ کا ڈر خوف نہیں. میرے عزیزو، کیا وہ لوط علیہ السلام کی قوم اور ہود علیہ السلام کی قوم اور صالح علیہ السلام کی قوم اور شعیب علیہ السلام کی قوم، ان انبیاء کی قوموں کے تذکرے قرآن کے اندر موجود ہیں؟ وہ ہم نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان پہ نازل ہو جاتے، اور ہمارے اوپر یہ بڑے بڑے ابتلاء اور امتحان اور آزمائشیں اور یہ عذاب آ بھی رہے ہیں، اور ہم جناب پھر اپنی منمانیاں ہم انتظار میں ہیں کیا کہ جب ہمارے اوپر آئے گا نا پھر دیکھی جائے گی. استغفر اللہ. میرے عزیز بھائیو، آئیے اپنے آپ کو بدل لیں. میرے عزیزو، بدل لو اپنے آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے والوں کو ہم آپس میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان کے خلاف تلوار تو نہیں اٹھا سکتا، لیکن زبان تو استعمال کر سکتا ہے. اللہ نے ہمیں بہت بڑا موقع دیا ہے. خدا کے لیے اس دعوت عام کر دیں کہ ہم یہ جو تمہارے بل ہیں ہم ان کو قبول نہیں کرتے. چلو کم از کم یہ اعلان کر دیں، یا اللہ ہم اس سے بری ہیں، یا اللہ ہماری جتنی طاقت ہے ہم دعوت دے سکتے ہیں، یا اللہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی ایسا کوئی بے شرم اور بے حیا ملے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو، اس نظام کے اندر جو اللہ رب العالمین کا نظام جو تباہ کیا ہے، اگر کوئی اس کے اندر کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو چینج کروانے کی، تبدیل کروانے کی، کم از کم اس کو بٹھا کے دعوت دیں. وہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، ان ظالموں کے ظلم کا شکار نہ ہوں. آج انشاءاللہ ہم دعوت دیں گے تو کم از کم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.